اب کرونا کی وجہ سے رمضان میں جب مساجد میں عبادات کا معاملہ آیا تو علماء کرام کے ساتھ ایک 20 نکاتی ایجنڈا طے کیا گیا. اب جب آخری عشرے کی عبادات ظاہرہ شروع ہو گئی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ لوگ بلا خوف و خطر جو ہیں وہ عبادات کریں، اجتماعات بھی ہوں گے، نماز عید بھی ہوگی، نماز عید کے بھی اجتماعات ہوں گے. ظاہر ہے ابھی لوگوں میں وہ خوف و ہراس تو ہے کورونا کو لے کر. لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کیا نماز عید گھر پر ادا کی جا سکتی ہے یا بڑے بڑے اجتماعات اگر ہوں گے تو کیا انہی SOPs کے تحت ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان دنیا بھر میں واحد ملک ہے کہ جس کی مسجدیں ایک دن کے لیے بھی ویران نہیں ہوئیں، آباد رہیں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں بھی آباد رہیں، اور تمام عبادتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا. اس کے لیے ملک بھر کے علماء کا صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ ایک مفصل معاہدہ ہوا. 20 نکاتی. ہمارے میڈیا کے حضرات شور تو بہت مچاتے ہیں، لیکن میڈیا سمیت آج کی تاریخ تک کوئی بھی شعبہ بتا دیں کہ جس کا اتنا جامع SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یا ضابطۂ کار طے کیا گیا ہو جو مسجدوں کے لیے طے کیا گیا ہے. پھر مسجدوں میں الحمدللہ اس کی پابندی کی گئی، اگرچہ صوبہ سندھ کی حکومت نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور جو جمعے گزرے ہیں ان میں انہوں نے 12 سے 3 کے درمیان لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جمعوں کے دن، تاکہ جمعے میں رکاوٹ بنے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسلمان مساجد میں جمعے کی نمازیں بدستور پڑھتے رہے اور انہوں نے اپنی بدنیتی سے صرف گناہ کمایا. جب میں مساجد کے لیے کوشش کر رہا تھا اور تمام علماء لگے ہوئے تھے تو یہ پرائیویٹ میڈیا کے اسٹوڈیوز میں جتنے ہمارے لبرل کرم فرما ہیں انہوں نے یلغار کر دی اور پیدر پہ پروگرام کیے، مجھے نشانہ بنایا کہ مسجدیں کھل جائیں گی، تباہی آئے گی، آفت آئے گی. لیکن الحمدللہ علی احسان ہی مسجدوں سے نہ کوئی تباہی آئی، نہ کوئی آفت آئی، نہ کوئی وبا پھیلی، بلکہ مسجدوں کا نماز پاکیزہ ماحول تھا. لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کرونا وائرس کو ایک بڑی وبا، کوئی شک نہیں ہے مساجد سے زیادہ پاک، صاف، شفاف اور بابرکت کوئی جگہ نہیں ہے. نماز عید کے حوالے سے گزارش کریں، بتائیں پلیز کہ یہ نماز عید گھر پر ادا کی جا سکتی ہے یا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر سوچ سمجھ کر کھلے بڑے اجتماعات ہونے چاہیے؟ ظاہرہ مساجد میں تو ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، مخصوص تعداد میں لوگ اندر جا سکتے ہیں، اور اگر اجتماع زیادہ ہو تو کیا جو نماز عید ہے ایک سے زائد نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایک سے زائد خطبے ہو سکتے ہیں؟ نماز عید گھر پر ادا نہیں کی جا سکتی. اچھا. یہ مسلمانوں کی جمعیت کا، اجتماعیت کا، شوکت کا اظہار ہے. سنت بھی یہ ہے کہ نماز عید جہاں پر سہولت دستیاب ہے کھلے میدان میں ادا کی جائے. اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ نماز عید کھلے میدان میں ادا کی جائے. لہذا
پاکستان کے شہروں میں جہاں جہاں میدان موجود ہیں حکومتوں کو سہولتیں فراہم کرنی چاہیے کہ عید کی نماز لوگ کھلے میدان میں ادا کریں، فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ البتہ گنجان آبادی کے وہ شہری علاقے کہ جہاں کھلے میدان میسر نہیں ہیں تو ہم نے پہلے ہی فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ عید کی نمازیں اور جمعے کی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ جمعے کی نماز الگ اذان، اقامت اور 2 خطبوں کے ساتھ، اور عید کی نماز الگ جماعت اور 2 خطبوں کے ساتھ مناسب وقفے سے ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر مجمع زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی عبادات کا راستہ کھولا جائے، سب اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ وہ اس کرونا وائرس کی وبا سے، اس آفت سے ہم سب کو، اہل پاکستان کو، تمام مسلم ممالک کو اور پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ صحیح مفتی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال، جب بھی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم لوگوں نے ایک سوال سنتے آ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک عید کیوں نہیں ہو سکتی۔ اب سوال ہم اٹھاتے بھی ہیں کہ واقعی پورے ملک میں ایک عید کیوں نہیں ہو سکتی۔ ایک تو آپ سے گزارش ہے اس سوال کا جواب دے دیجئے جو ہر سال ہر ایک کے ذہن میں اٹھتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا، رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 23 تاریخ کو آپ بیٹھیں گے چاند دیکھنے کے لیے، باقاعدہ اجلاس ہوگا؟ جی انشاءاللہ تعالی 29 رمضان المبارک کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پاکستان میں ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق اتفاق رائے سے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم کوئی پیشگوئیاں نہیں کرتے، ہمارا کام ہے کہ جو درپیش صورتحال ہے اس کی روشنی میں شریعت کے مطابق فیصلے کا اعلان کرنا، اور انشاءاللہ حسب روایت 29 رمضان کو اجلاس کے بعد متفقہ ٹوٹل کنسنسس کے ساتھ فیصلے کا اعلان کیا جائے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، عالمی سطح پر کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دنیا بھر میں عالمی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 50 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس وبا سے اموات کی تعداد 3,20,000 تک ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا نے سپر پاور امریکہ کو اپنا گڑھ بنایا ہوا ہے۔ گزشتہ روز امریکہ میں مزید 1003 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد صرف امریکہ میں اموات 91,981 ہو گئی ہیں، جبکہ 15 لاکھ سے زائد افراد وہاں پر متاثر ہو چکے ہیں۔ اس وبا سے شدید متاثر ہونے کے باوجود امریکہ کی متعدد ریاستوں نے گزشتہ ہفتے سے کچھ لاک ڈاؤن میں نرمیاں کرنا شروع کی تھی، لیکن نرمیوں کے بعد سے کئی ریاستوں میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ نیو یارک شہر میں لاک ڈاؤن کو برقرار رکھے جانے سے وہاں پر کورونا پھیلاؤ میں کمی ہوئی ہے، جبکہ دیگر ریاستوں میں کیسز میں اضافہ ریکارڈ جو کیا گیا ہے۔ کورونا کے اسی پھیلاؤ کی رفتار کے بعد ماہرین صحت نے ریاستی حکومتوں کو خبردار کیا ہے
کہ اگر لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی گئی تو اعداد و شمار تبدیل ہو سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، ہلاکتیں اندازوں سے کئی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ماہرین نے نئے اعداد و شمار سے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اگست کے آغاز تک امریکہ بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 1,34,000 تک پہنچ جائے گی۔ امریکی ماہرین کی جانب سے دی جانے والی متعدد وارننگز کو صدر ٹرمپ نے اگنور کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کھول رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کھل جائے،